السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اگین مائی یوٹیوب چینل طیب ٹپس. دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیسن نمبر 4 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 4 کا ریویو کریں گے، یعنی خلاصہ پڑھیں گے. ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ یہاں سے لیسن نمبر 4 حرکات شروع کریں گے، حرکات کی بہت ساری قسمیں آئیں گی، تو یہاں آپ نے بچوں کو واضح کرنا ہے. لیسن نمبر 4 حرکات مینس زبر زیر پیش، اور اگر یہاں پر آپ ایڈ کر دیں پڑی حرکات تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آگے لیسن نمبر 6 کے اندر کھڑی حرکات آئیں گی. سیم سائن ہوں گے لیکن وہ سٹینڈنگ والے ہوں گے اور یہ نارمل ہے، سو اس لیے ان کو پڑی حرکات کہا جاتا ہے اور ان کو کھڑی حرکات. تو اگر آپ پڑی حرکات یاد کرا دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، سونے پر سہاگا، ادروائز یہ بھی ٹھیک ہے. لیسن نمبر 4 حرکات مینس زبر زیر اور پیش. اس لیسن کے اندر 3 رولز ہیں. مجہول کا بھی ایک رول ہے لیکن وہ آگے جا کر بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے زیادہ تر یہ سمجھتے نہیں ہیں. لیسن نمبر 4 حرکات مینس زبر زیر پیش. اس لیسن کے اندر 3 رولز ہیں. رول نمبر 1 لانگ نہیں کرنا، رول نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا، اور رول نمبر 3 جس الف کے ٹاپ پر یا باٹم پر کوئی بھی سائن آئے گا، یعنی الف کے اوپر یا نیچے جب بھی زبر زیر پیش جزم تشدید ایوری تھنگ کوئی بھی چیز آئے گی تو اس کو ہم الف پڑھنے کے بجائے حمزہ پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ تینوں یہ جو رول ہیں ان کا آپ نے بچوں سے ان کی پریکٹس بھی کروانی ہے کہ بیٹا یہ رول ہے. نمبر 1 لانگ نہیں کرنا. لانگ کرنا کس طرح سے ہوتا ہے آپ پڑھ کے بتائیں. رول نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا، جھٹکا کس طرح سے ہوتا ہے وہ آپ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. اور رول نمبر 3 جس الف کے ٹاپ پر یا باٹم پر، پھر اس کی یہ جو مثال نیچے لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے دینی ہے کہ بیٹا یہ دیکھیں یہ پہلے الف تھا اور اب الف کے اوپر ہم نے زبر لگا دیا تو اب یہ بن گیا پورا حمزہ. اس طرح سے آپ نے 3 رولز کی جو پریکٹس ہے وہ بچوں سے کروا لینی ہے. اس کے بعد دوسری بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ زبر زیر پیش کو فتحہ کسرہ ضمہ بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ آن لائن ٹیچنگ کر رہے ہیں تو آن لائن جو آؤٹ آف کنٹری وداؤٹ پاکستان میں جو زیادہ تر چیز رائج ہے وہ زبر زیر پیش ہے، اور باہر جو چیز زیادہ تر چلتی ہے وہ فتحہ کسرہ اور ضمہ. اس کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. جو چیز آپ کا کلائنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے، پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو فتحہ کسرہ ضمہ پڑھا دیں تو آپ نے اس طرح سے پڑھا دینا ہے، ادروائز آپ زبر زیر پیش بھی پڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ بچوں کو لیسن دیں گے تو اکثر ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے اساتذہ کرام سے، ہم 3 لیسن اکٹھے دے دیتے ہیں. یہ 6 لیٹر یا 3 لیٹر اکٹھے دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ حمزہ ہے تو حمزہ کو پورا اکٹھا دے دیں گے. تو آپ نے 1 لیٹر ہا کا بھی ایڈ کر لینا ہے، اور پھر جب آپ نیکسٹ لیسن دیں گے تو 4 یا 2 اگر دیں گے، آپ لیسن دے دیں گے لیٹر کا تو زیادہ بہتر ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بچے جو ہے نا رٹا لگا کے آ جاتے ہیں، 3 اس طرح پڑھ لیے پھر 3 اس طرح پڑھ لیے، اور ان 3 میں سے جب کوئی اکیلا لکھا ہوا آ جاتا ہے اس طرح سے، مثال کے طور پر یہ با زبر با لکھا ہوا آ گیا، یا پھر پیش لکھا ہوا آ گیا، اکیلا نہ زبر تھا نہ زیر نہ پیش، تو بچے وہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں. سو اس لیے یہیں سے ابھی سے بچوں کی عادت بنوانی ہے کہ آپ نے 2 لیٹر یا پھر 4 لیٹر اکٹھے دینے تاکہ بچے رٹا نہ لگا سکیں. اس کے بعد جو بچے پڑھیں گے تو ایک ساتھ پڑھتے ہیں آ ای او با بی بو، اس طرح سے نہیں پڑھنے دینا. ایک لیٹر کا اسپیل کروانا ہے اور ایک لیٹر کا ٹھہر کر آپ نے ہجے بھی کروانے اور ساؤنڈ بھی یعنی اسپیل بھی سننا ہے آپ نے. اس کے علاوہ جب آپ لیسن پڑھا لیں گے تو لیسن کا آپ نے وزن کروانا ہے. اب وہ وزن کس طرح سے ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ جو ہے نا بچوں سے زبر زیر پیش کا یہ جو سائن ہے اس کا وزن کروائیں گے. قرآن پاک کے اندر زبر کھولیں گے، پیش کھولیں گے، بیٹا بتاؤ یہ کیا ہے. بچہ بتائے گا یہ زبر ہے، زیر ہے، یہ پیش ہے. اس کے بعد جب بچہ اچھی طرح سے اس کے ذہن نشین ہو جائے گی بچے کو یہ چیزیں کہ بیٹا یہ زبر ہے، یہ زیر اور یہ پیش، پھر آپ نے قاعدہ کھول کے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ، یہ تمام لیسن آپ نے ہجے یعنی اسپیل اور ساؤنڈ یعنی رواں بھی
پڑھانا ہے بچوں کو ساری آپ نے، اور اگر آپ خود بھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے کیجیے گا۔ پھر جب بچے یہ لیسن یاد کر لیں گے، اگر آپ ٹیچ کر رہے ہیں تو قاعدہ بند کر کے آپ بچوں کو اسپیل یعنی ہجے پڑھائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ بچے سے کہیں گے بیٹا جیم پیش، تو بچہ کہے گا جو، آپ ہجے پڑھیں گے اور بچہ اس کا ساؤنڈ کریٹ کرے گا یعنی رواں پڑے گا۔ اس طرح سے آپ نے پورے لیسن کا وزن کرنا ہے۔ پھر جب یہ وزن آپ کر لیں گے، لیسن نمبر 5 پڑھیں گے، وہاں پر ڈبل سائن ہو جائیں گے سیم، تو پھر ان دونوں کو آپس سے میچ کر کے آپس میں جو ہے نا وزن کرنا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر پڑھیں گے لیسن نمبر 5۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ لیسن سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے اگر آپ کا، یا پھر آپ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔